امریکی بیک یارڈ میں 3 ملکوں کی ٹرائینگل اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار جس سے انکل سام سوویت روس کو کنٹرول کرتے رہے ہیں وہ کنٹینمنٹ پالیسی تھا۔ روس نے امریکی ہتھیار کی ری انجینئرنگ کی ہے۔ 50% امریکن ٹریڈ کو خطرے میں ڈال دینا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ 1 سال میں اتنی انٹرنیشنل پابندیاں لگیں کہ پریزیڈنٹ اب سفر کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ عالمی قوتوں کی لڑائی کی قیمت کمزور قوموں کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان گھاس ہی کا ہوگا۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں فیصل وائج۔ روس امریکہ کولڈ وار میں انکل سام کا سب سے بڑا ہتھیار جس نے آخر کار سوویت رشیا کو توڑ کر رشین فیڈریشن تک محدود کر دیا تھا، ایٹامک بام نہیں تھا۔ وہ ہتھیار دراصل ایک پالیسی تھی جسے کنٹینمنٹ پالیسی، قابو میں رکھنے کی پالیسی کے نام سے امریکنز نے بنایا تھا۔ یہ پالیسی امریکہ نے خاص طور پر سوویت روس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیوائس کی تھی۔ کنٹینمنٹ پالیسی کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ تھا کہ سوویت روس کے گرد ہر ملک میں، اس کے جہاں سے بھی وہ نکل سکتا ہے، ہر اس ملک میں فوجی اڈے قائم کر لیے جائیں اور اسے گھیر لیا جائے۔ سوویت روس اس گھیرے کو توڑنے کے لیے جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی کمزور ہوتا جائے گا۔ سوویت یونین میں موجود مختلف علاقوں اور یونٹس میں اندرونی سیاسی پریشر بڑھتا جائے گا اور ایک دن روسی ریچ اپنے بوجھ تلے ہی دب کر گر جائے گا۔ سوویت روس کو کنٹین کرنے کی، گھیرنے کی پالیسی کا آغاز سیکنڈ ورلڈ وار کے فوری بعد شروع ہو گیا تھا، جب امریکہ نے روس کے مشرقی سمندر میں، ایسٹرن میں، پیسفک اوشن میں، جاپان اور کوریا میں فوجی اڈے قائم کیے۔ ویسٹ میں امریکہ نے اپنی ریاست الاسکا، جہاں سے روس صرف 55 مائلز دور ہے، وہاں بھی ملٹری بیسز بنا کر رشینز پر چیک رکھنے شروع کیے۔ ویسٹرن یورپ کو بھی نیٹو کے ملٹری الائنس کے ذریعے اس نے اپنے ساتھ شامل کیا اور سوویت روس کے دروازے پر کھڑا ہو گیا مغرب میں۔ ترکی کو بھی نیٹو میں شامل کر کے روس کے لیے آبنائے باسفورس کے تجارتی راستے پر بھی ایک چیک رکھ دیا امریکہ نے ساؤتھ میں، اور دوسری طرف ساؤتھ میں پاکستان کو ساتھ ملا کر جنوبی ٹریڈ روٹ بھی اس نے بلاک کر دیا۔ اب ظاہر ہے سوویت روس اپنے شمال میں آرکٹک اوشن کے برفانی سمندر کے راستے تو تجارت نہیں کر سکتا تھا۔ سو کیا ہوا کہ سوویت روس امریکی کنٹینمنٹ پالیسی کا شکار ہوا اور آخر کار 1990 کی دہائی کے شروع میں بکھر گیا۔ باقی رہ گئی اب جو ہے رشین فیڈریشن آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ نے اس رشین فیڈریشن سے بھی بہت سے وعدے کیے کہ وہ اب کنٹینمنٹ پالیسی چھوڑ چکا ہے اور روس کو یورپ کے ساتھ ترقی کرنے میں اب وہ مدد دے گا، مگر امریکہ نے، پورے ویسٹ نے اپنے یہ وعدے پورے نہیں کیے۔ امریکہ نے 90 کی دہائی میں بھی رشین فیڈریشن کے لیے کنٹینمنٹ پالیسی کو جاری رکھا۔ وہ نیٹو کو پھیلاتا رہا یہاں تک کہ اس کے بارڈر تک لے آیا۔ ناروے، پولینڈ، لتھوینیا، ایسٹونیا کو نیٹو ممبرز بنا لیا گیا۔ یہ سب روس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ روس بار بار وارننگز دیتا رہا کہ امریکہ اپنے وعدے کے مطابق اس پالیسی کو ختم کرے۔ اب ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، کولڈ وار ختم ہو چکی ہے۔ لیکن امریکہ نے رشین وارننگز کو سیریس نہیں لیا، یہاں تک کہ اس کے سب سے بڑے ہمسائے، رشیا کے ہمسائے یوکرین کو بھی نیٹو میں شامل کرنے کی باتیں ہونے لگی، اعلان ہونے لگی۔ آج جو رشیا یوکرین وار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ماسکو کو گھیرنے کی امریکی کوششوں ہی کا ایک جواب ہے جو صدر پیوٹن کی طرف سے آیا۔ اسی کے جواب میں صدر پیوٹن اب ایک ایسی جنگ کا آغاز کر چکے ہیں جو ڈو اور ڈائی سٹیج پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ روس یا تو ایک عالمی ملٹری پاور بن کر اس سے نکلے گا، کم از کم یورپ سے بہت بڑی پاور، یا پھر دوبارہ سیکنڈ کلاس کنٹری بن کر رہ جائے گا۔ رشین پریزیڈنٹ نے اب یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکہ تو اپنی کنٹینمنٹ پالیسی تبدیل نہیں کر رہا، تو اب انہوں نے بھی اسی پالیسی کا جواب اسی پالیسی سے دینے کا آغاز کر دیا ہے، یعنی انہوں نے امریکی ویپن کو ری انجینئر کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم قدم انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سٹیپ بائی سٹیپ امریکہ کے خلاف اس کے ارد گرد کے علاقے میں انفلوئنس بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ آپ ذرا نقشے پر دیکھیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے صرف 145 کلومیٹر دور یہ ملک کیوبا ہے۔ اس کے ساؤتھ میں یہ نیکاراگوا ہے اور وینیزویلا کے ممالک ہیں۔ ان تینوں ممالک میں روس نے ملٹری بیسز بنانا شروع کر دی ہیں، یعنی ان تینوں کنٹریز کی یہ جو ٹرائی اینگل بنتی ہے بہت بڑی، ماسکو نے یہاں اپنا اثر و رسوخ اور ملٹری اثر و رسوخ تیزی سے بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مین لینڈ امریکہ اور دوسری طرف اس کی سب سے اہم سپلائی لائن پاناما کینال، جو یہاں سے اسی ٹرائی اینگل کے اندر ہی سے گزرتی ہے، اس پر رشین پاور کا چیک آ جائے گا اور بہت حد تک آ چکا ہے۔ یہ وہ کینال ہے جہاں سے امریکہ کی 40%
شپنگ گزرتی ہے، ٹریڈ شپنگ، اس کا بند ہونا امریکن اکانومی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اب کیورس فیلوز، سوال یہ ہے کہ یہ ممالک امریکہ کو چھوڑ کر، یہ تینوں ممالک خاص طور پر رشیا کے قریب کیوں ہونا چاہیں گے؟ اس کی وجہ ہے امریکہ کی سپر پاور ایروگنس۔ سوویت روس کے خاتمے کے بعد امریکہ نے بطور سنگل ورلڈ پاور، سپر پاور، سوویت روس کے پرانے اتحادیوں یعنی اپنے دشمنوں پر سختیوں کا سلسلہ بند نہیں کیا تھا بلکہ جاری رکھا تھا۔ خاص طور پر کیوبا کے ساتھ تو امریکہ کی دشمنی اس دن سے چل رہی تھی جب 1959 میں فیدرل کاسٹرو اور چے گویرا نے کیوبا میں کمیونسٹ انقلاب برپا کیا تھا۔ اسی لیے امریکن CIA نے 1961 میں جلاوطن کیوبن شہریوں کی ایک فوج کے ساتھ کیوبا پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ اسے بے آف پگز انویژن کہتے ہیں۔ کاسٹرو حکومت نے یہ بغاوت یا یہ حملہ ناکام بنا دیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے کیوبا پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں، جس کے بعد کیوبا اپنی اکانومی کے لیے مکمل طور پر سوویت روس پر انحصار کرنے لگا تھا۔ لیکن 1991 میں جب سوویت روس ٹوٹ گیا، کولڈ وار آفیشلی ختم ہو گئی، تب بھی امریکہ نے کیوبا سے یہ پابندیاں ختم نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیوبا میں کمیونسٹ پارٹی ہی کی حکومت قائم تھی اور آج بھی ہے۔ امریکہ اس حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی طرف جھکاؤ رکھنے والی نئی کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ لانا چاہتا تھا اور اب بھی چاہتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے وہ پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھا جو کولڈ وار کے دور میں لگائی گئی تھیں، بلکہ ان پابندیوں کو بڑھایا جاتا رہا۔ ان پابندیوں کی ایک اور اہم وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ ووٹرز کا دباؤ ہے امریکہ پر، امریکن ووٹرز کا۔ دراصل امریکی ریاست فلوریڈا میں کیوبا کے جلاوطن شہری بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اس وقت ان کی کل تعداد تقریباً 15 لاکھ 1.5 ملین ہے۔ یہ فلوریڈا کی کل آبادی کا 7% 7% بنتے ہیں۔ یہ جلاوطن کیوبنز اپنے آبائی ملک کی ون پارٹی سسٹم کے خلاف ہیں اور کیوبا کی کمیونسٹ حکومت کا تختہ الٹ کر وہاں ایک امریکن فیورڈ انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ وہ عام طور پر کسی بھی امریکن پارٹی کو صرف اسی بنیاد پر آج تک ووٹ دیتے ہیں بطور امریکی شہری کہ امریکہ کیوبا پر پابندیاں جاری رکھے گا بلکہ بڑھائے گا اس کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف۔ 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ تھے، ان کی پہلی ٹرم تھی، تو اس دوران انہوں نے کیوبا پر بہت پابندیاں لگائی تھیں۔ اس وقت امریکن میڈیا میں ہیڈ لائنز لگی تھیں کہ یہ پابندیاں فلوریڈا کے کیوبن ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے وہ لگا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ آپ جانتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2016 سے لے کر 2024 تک لگاتار 3 بار فلوریڈا سے جیتے ہیں۔ وہ رہتے بھی وہیں ہیں، ان کی رہائش وہاں ہے۔ پھر امریکن کانگریس کی بائی پارٹیزن پالیسی یہی رہی ہے، یعنی دونوں پارٹیز کی پالیسی رہی ہے کہ وہ کیوبن حکومت پر سختیاں جاری رکھتے ہیں کیونکہ دونوں کو فلوریڈا سے ووٹ چاہیے ہیں۔ ان مسلسل جاری امریکی سینکشنز، پابندیوں کی وجہ سے کیوبا بہت مالی بحران کا، اکنامک کرائسس کا شکار رہا ہے۔ ابھی 2024 میں فوڈ اینڈ انرجی کرائسس اتنا بڑھ گیا تھا کہ کیوبا میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ سینتیاگو میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا جس میں کیوبنز نے نعرے لگائے کہ ہم بھوکے ہیں، وی آر ہنگری۔ اب امریکہ کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ ایسے معاملات میں عوام کی مدد کرنے کے بجائے پابندیوں کا دائرہ مزید سخت کر دیتا ہے بظاہر حکمرانوں پر، لیکن اثر ظاہر عوام پر آتا ہے۔ امریکہ ایسی صورتحال پیدا کر دینا چاہتا ہے کہ لوگ مایوس ہو کر خود ہی اٹھیں اور حکومت کا تختہ الٹ دیں، انقلاب لے آئیں، جس کی جگہ پر پھر ایک کیوس پیدا ہوگا اور امریکن اس کیوس کو اپنے حق میں موو کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اس کیوس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر امریکن مفادات کا تحفظ کرنے والی کسی پارٹی کو پیسہ اور ملٹری سپورٹ دے کر اقتدار میں لا کر بٹھا سکتے ہیں۔ کیوبا میں حالات اس نہج پر بہت عرصہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ کیوبا میں کوئی انقلاب برپا ہو جاتا، رشیا اسے ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ ماسکو نے اسی سال کیوبن گورنمنٹ کو 90,000 ٹن آئل دے کر انرجی کرائسس پر قابو پانے میں مدد دی ہے۔ اس سے اکانومی میں وہاں کچھ بہتری آئی ہے اور فوڈ کرائسس بھی وقتی طور پر دب گیا ہے۔ روس پابندیوں کے دوران کیوبا کی ایسی مدد وقتاً فوقتاً ماضی سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا لاجیکل ریزلٹ یہ ہے کہ کیوبا کی ہمدردیاں روس کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہیں۔ کیوبا کے موجودہ صدر میگوائل ڈیاز نے 2022 میں ماسکو کے دورے کے دوران کھل کر روس کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے خلاف امریکی پابندیوں کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ روس اور کیوبا دونوں کو غیر منصفانہ انفیئر سینکشنز کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ روس کی طرف سے ایک ملٹی پولر ورلڈ بنانے کی کوششوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک سنگل ورلڈ پاور نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں وہ دراصل امریکن ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرنے والی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ ساتھیو، یہ اس بات کا بیک گراؤنڈ ہے کہ آخر کیوں کیوبا امریکن مخالف کیمپ میں چلا گیا ہے اور اب تک ہے، اور آخر کیوں یہ اہم امریکی ہمسایہ ملک امریکی کیمپ میں جانے سے کترا رہا ہے۔ کیوبا کے بعد امریکی سپر پاور ایروگنس کا دوسرا شکار
جو ملک بنا ہے وہ وینزویلا ہے۔ یہ ملک سوویت روس کا اتحادی تو نہیں رہا تھا، لیکن امریکہ نے منشیات کی اسمگلنگ اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اس پر بڑی سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ وینزویلا کا اپنے ہمسایہ ملک گیانا سے ایک جیوگرافیکل تنازع بھی چل رہا ہے۔ یہ 1,59,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایسیکیبو ریجن ہے جو تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہ گیانا کا 2/3 رقبہ بنتا ہے۔ وینزویلا میں 2023 میں ایک ریفرنڈم ہوا تھا جس میں 95%، 95% سے زائد وینزویلا کے شہریوں نے، ووٹرز نے اس علاقے کو وینزویلا میں شامل کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ یعنی وینزویلا کی عوام کی اکثریت گیانا کے اس علاقے کو اپنے ملک کا حصہ مانتی ہے اور مستقل طور پر بنانا چاہتی ہے۔ لیکن امریکہ اس معاملے میں وینزویلا کے ساتھ نہیں بلکہ گیانا کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن نے اسی ریفرنڈم کے بعد ایسیکیبو ریجن پر گیانا کا حق تسلیم کرنے کا اعلان بھی کیا تھا، اس کو ری ایمفیسائز کیا تھا، یعنی گیانا کے ریفرنڈم کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ گیانا دوستو انتہائی چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی بمشکل 8 لاکھ ہے، 800,000۔ وہ امریکی ملٹری اور سیاسی مدد کے بغیر تنہا وینزویلا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ امریکہ گیانا کے ساتھ مل کر وینزویلا کا پاور ویٹ بیلنس کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وینزویلا بھی امریکی مخالف کیمپ میں ہے اور امریکن حکومت کو دشمن سمجھتا ہے۔ وہ روس کے ساتھ مل کر، رشین فیڈریشن کے ساتھ مل کر ایسیکیبو ریجن کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ کیوبا کے بعد وینزویلا بھی فطری طور پر رشین کیمپ کے زیادہ قریب ہو چکا ہے۔ تیسرا ملک نکاراگوا بھی امریکی ایروگنس کا شکار ہے۔ یہاں بھی ہیومن رائٹس، انسانی اسمگلنگ اور منشیات ڈرگز کی بنیاد پر امریکہ نے بے شمار پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ خاص طور پر ان پابندیوں میں پریزیڈنٹ ڈینیل اورٹیگا کے قریبی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ نکاراگوا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنی سنگین ہرگز نہیں جتنی امریکن میجر ایلائی اسرائیل کر رہا ہے۔ مگر اسرائیلی حکومت پر پابندیاں تو ایک طرف، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور اس کی سرزمین پر قبضے کے لیے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہیومن رائٹس اور سینکشنز کے معاملے میں جن کا امریکن کانگریس کو اکثر الزام دیا جاتا ہے۔ تو خیر، نکاراگوا پر پابندیوں کا ایک جائز جواز امریکہ نے پیدا کر رکھا ہے، جس کی اصل وجہ ظاہر ہے صرف ہیومن رائٹس نہیں بلکہ اس کے سیاسی مفادات ہیں۔ مقابلے میں ان پابندیوں کے شکار ممالک نے بھی اپنے سیاسی مفادات کے تحت اپنی راہیں تلاش کر لی ہیں، جیسا کہ نکاراگوا نے بھی کیوبا اور وینزویلا کی طرح اب رشین فیڈریشن سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ نکاراگوا بھی رشینز کو ملٹری اڈوں کے لیے زمین دینے پر تیار ہے۔ اس کا تازہ ترین مظاہرہ بھی چند ماہ پہلے ہوا۔ وہ اس طرح کہ جب یوکرین رشیا وار میں امریکی صدر جو بائیڈن نے نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر یوکرین کو ویسٹرن پاورز کے ہتھیار اور ٹریننگز دینا شروع کی تو رشیا نے بھی ایک جواب دیا۔ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے جون 2024 میں 2024 میں لانگ رینج میزائلوں سے لیس ایک طاقتور روسی بیڑا کیوبا کی بندرگاہ ہوانا پہنچا دیا۔ اس بیڑے نے کیوبا پہنچنے سے پہلے اٹلانٹک اوشن میں، جسے امریکہ اپنے مکمل کنٹرول میں سمجھتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے، وہاں ملٹری ایکسرسائزز بھی کی۔ انہوں نے 600 کلومیٹر دور تک دشمن کے ٹارگٹس تباہ کرنے کی کامیاب ایکسرسائزز کی۔ اس کے علاوہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور اسپیشلائزڈ اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز کی مدد سے بھی فضائی حملوں کو ناکام بنانے کی پریکٹسز اسی دوران کی گئیں۔ یہ سب امریکہ کے لیے دراصل واضح پیغام تھا روس کی طرف سے کہ وقت پڑنے پر رشینز امریکن ساحلوں پر میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسا کہ امریکہ ان کے اوپر اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 12 جون 2024 کے روز 4 جہازوں پر مشتمل روسی بحری بیڑا فلوٹیلا ہوانا کی بندرگاہ پر کیوبا میں لنگر انداز ہوا۔ اس بیڑے میں ایک فریگیٹ بحری جنگی جہاز ایڈمرل گورشکوف، ایک ایٹمی آبدوز قزان، ایک ریسکیو ٹگ بوٹ اور ایک آئل ٹینکر شامل تھے۔ یہ روس کی موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی تھی جسے اس نے امریکہ کے انتہائی قریبی علاقے میں پہنچایا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایڈمرل گورشکوف روس کا وہ بحری جنگی جہاز ہے جو کافی حد تک امریکن ریڈارز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس جہاز پر ماڈرن کیلیبر میزائل نصب ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ رینج 2500 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس جنگی جہاز پر ایک اور خطرناک ہتھیار بھی انسٹالڈ ہے جو امریکی فوجی ماہرین کے لیے بہت پریشان کن بات ہے۔ یہ ہتھیار ہے زرکان ہائپر سونک میزائل۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 9 گنا تیز سفر کرتے ہوئے 1000 کلومیٹر کی رینج میں کسی بھی زمینی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ یہ اتنی سپیڈ ہے، اتنی زیادہ رفتار ہے کہ موسٹ ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے۔ ان میزائلز کو روس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کیا ہے اور یوکرین جنگ میں کامیابی سے استعمال بھی کیا ہے۔ فروری 2024 میں
روس نے یہ میزائل یوکرین کے دارالحکومت کیو پر فائر بھی کیا تھا۔ اس حملے میں کئی عمارتیں کیو میں تباہ ہو گئی تھیں۔ یعنی یہ ایک بیٹل ٹیسٹڈ ویپن ہے کچھ حد تک، جو امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کیورس فیلوز یہی میزائلز ایڈمرل گولوشکوف پر بڑی تعداد میں نصب تھے۔ ایڈمرل گولوشکوف کے علاوہ روسی بیڑے میں دوسرا طاقتور جہاز قزان سب میرین تھی۔ یہ نیوکلیئر سب میرین بھی کیلبر اور زرکان میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس میں بھی اسٹیلتھ کیپیبلٹیز موجود ہیں۔ جب یہ جہاز کیوبا کے ساحل پر پہنچے تو کیوبن ملٹری نے انہیں 21 توپوں کی سلامی دی اور اس کے عملے کو بھرپور سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ روسی بیڑے کو جس گرمجوشی سے یہاں خوش آمدید کہا جا رہا تھا، یہ بھی امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ کیوبا رشین کیمپ میں داخل ہو کر امریکہ کو کنٹین کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ امریکن کنٹینمنٹ پالیسی اب اس نئے اینگل سے امریکہ ہی کے خلاف استعمال ہونے کی شروعات ہو چکی ہے۔ لیکن دوستو، اب امریکہ بھی ظاہر ہے ایک طاقتور اور تجربہ کار ورلڈ پاور ہے، سپر پاور ہے۔ اس نے دنیا کو بظاہر یہی تاثر دیا کہ اسے روسی بیڑے کی آمد سے کوئی پریشانی نہیں۔ امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کی ترجمان سربینا سنگھ نے ایک بریفنگ میں کہا کہ پہلے بھی روسی جہاز کئی بار اس علاقے میں آ چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم نے روسی بیڑے کی آمد کو سیریس لیا ہے، لیکن یہ امریکہ کے لیے کوئی تھریٹ ہرگز نہیں۔ مگر عملی طور پر امریکہ اس بیڑے کی آمد کو تھریٹ بہرحال سمجھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے بیڑے کی آمد سے پہلے ہی اپنے کچھ شپس کیوبا کے قریب سمندر میں بھیج دیے تھے۔ یہ شپس روسی بیڑے سے فاصلے پر رہ کر اس کی موومنٹس کو مانیٹر کرتے رہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہوا کہ جس دن روسی بیڑا ہوانہ پہنچا، اس سے اگلے دن ایک امریکی ایٹمی آبدوز بھی کیوبا میں امریکن نیول بیس گوانتانامو بے میں پہنچ گئی۔ امریکن ملٹری نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اسے روٹین کا وزٹ قرار دیا، لیکن ظاہر ہے یہ ایک پاور شو بہرحال تھا۔ کیوبا میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد رشین بیٹل شپ فلیٹ، ان کا بحری بیڑا، 2 جولائی کو وینزویلا چلا گیا۔ یہاں بھی رشین فلیٹ کو وارم ویلکم ملا۔ لیکن دوستو، روس کی اس خطے میں ملٹری ایکٹیویٹی صرف ایک بیڑے کے وزٹ تک محدود نہیں ہے۔ روس اس معاملے میں بہت آگے جا چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ ان تینوں ملکوں یعنی کیوبا، نکاراگوا اور وینزویلا میں اس کی مستقل ملٹری پریزنس بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس کی گراؤنڈ ٹروپس، اسپیشل فورسز اور انٹیلیجنس آفیسرز اس وقت ان ملکوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ کولڈ وار دور کی ملٹری اور انٹیلیجنس بیسز بھی دوبارہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں، ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کیوبن دارالحکومت ہوانہ کے قریب سوویت دور کی ایک سابق انٹیلیجنس بیس لارڈس کو روسی دوبارہ ایکٹیو کر رہے ہیں۔ یہ بیس سوویت روس کی سب سے بڑی اوورسیز بیس تھی۔ اسے 1964 میں قائم کیا گیا تھا، 1964 میں۔ یہاں 3000 روسی فوجی اور انٹیلیجنس اہلکار موجود رہتے تھے۔ اس بیس سے امریکن کمیونیکیشن سسٹمز کی جاسوسی کی جاتی تھی۔ 2001 میں کیوبا نے اپنی مالی مشکلات اور امریکن پریشر کی وجہ سے یہ بیس بند کر دی تھی، لیکن 12 برس بعد 2014 میں روس نے کیوبا کے تعاون سے یہ بیس دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تاہم یہ بات واضح نہیں کہ اس وقت یہ بیس ایکٹیو ہو چکی ہے یا نہیں، اور اگر ایکٹیو ہے تو کتنی ہے۔ بس اتنا پتا ہے کہ رشیا اس پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2022 میں 2022 میں نکاراگوا نے بھی روس کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ اس کی سرزمین پر اپنے گراؤنڈ ٹروپس، لڑاکا طیارے اور شپس تعینات کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جواز یہ بنایا گیا کہ رشین فورسز ٹریننگ، لا انفورسمنٹ اور ایمرجنسی رسپانس میں مقامی حکومت کی مدد کے لیے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فورسز کسی قدرتی آفت سے متاثرہ علاقوں میں بھی ان کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن کریں گی۔ بائی دی وے، اسی طرح وینزویلا میں بھی نکاراگوا کی طرح روس نے ایک ہیلی کاپٹر ٹریننگ سینٹر 2019 میں قائم کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ اس پورے علاقے میں اپنی فوجی موجودگی، ملٹری پریزنس کو سٹیپ بائی سٹیپ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے قریب ترین ان تینوں ممالک کی ٹرائی اینگل میں روس کا اثر و رسوخ قائم ہو چکا ہے۔ اس ٹرائی اینگل سے اب صرف مین لینڈ امریکہ ہی نہیں بلکہ امریکہ کی اہم ترین سپلائی لائن پاناما کینال بھی رسک فری نہیں رہی۔ آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاناما کینال وینزویلا اور نکاراگوا کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کینال کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ ہر سال امریکہ کی 40% کنٹینر ٹریفک اسی راستے سے گزرتی ہے۔ اگر یہ راستہ کاٹ دیا جائے تو امریکہ کو تقریباً اپنی آدھی تجارت، ہاف ٹریڈ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں، اور اس کو خطرے میں ڈالنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کو ان خطرات کا بھرپور احساس ہے۔
امریکہ بھی اس کینال کے قریب رشینز کی بڑھتی ہوئی ملٹری ایکٹیویٹیز کو اپنی ٹریڈ کے لیے اور اپنے فوجی مفادات کے لیے بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے امریکنز روس کو اپنے بیک یارڈ سے نکالنے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ٹرم تھی اور وہ پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ہیومن رائٹس کا بہانہ بنا کر کیوبا کے گرد پابندیوں کا گھیرا بہت سخت کر دیا تھا۔ انہوں نے باراک اوباما اپنے سے پہلے کے پریزیڈنٹ کے دور میں جو کیوبا امریکہ تعلقات میں تھوڑی سی بہتری آئی تھی اس کو بھی ختم کر دیا تھا، کیونکہ باراک اوباما کی حکومت نے 2015 میں کیوبا میں امریکن ایمبیسی بھی کھول دی تھی۔ اگلے برس 2016 میں باراک اوباما نے کیوبا کا دورہ بھی کیا تھا۔ دونوں ملکوں میں ٹریڈ بھی شروع ہو گئی تھی، خاص طور پر ٹورزم انڈسٹری نے بہت ترقی کی تھی۔ امریکہ سے کروز شپس ٹورسٹ کے بڑی تعداد میں ہوانا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے لگے تھے۔ ان پر سوار ٹورسٹس کئی روز کیوبا میں گزارتے تھے، جس سے وہاں کی لوکل اکانومی کو بہت فائدہ پہنچنے لگا تھا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے باراک اوباما کے بعد جب وہ الیکشن جیت کر آئے ہیلری کلنٹن کے مقابلے میں، تو ان کروز شپس کو کیوبا جانے سے روک دیا، ان پر پابندیاں لگا دیں۔ ان کی حکومت نے روایتی سپر پاور ایروگنس کے ساتھ اوپر تلے کئی الزامات بھی لگائے، جیسا کہ الزام لگایا کہ کیوبا کی حکومت وینزویلا کے ڈکٹیٹر نکولس مدروف کو سپورٹ کر رہی ہے، معصوم لوگوں کو گرفتار اور قید کیا جا رہا ہے، مخالفین کو اور پولیس والوں کے قاتلوں کو، ہائی جیکرز کو، دہشت گردوں کو پناہ دی جا رہی ہے کیوبا میں، بلا 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 اس طرح کے بہت سے الزامات لگائے گئے۔ اس کے بعد وینزویلا کو رشین کیمپ کے قریب ہونے پر بھی امریکہ نے مسلسل پنش کیا اور اس کو پنش کرنا جاری رکھا۔ امریکہ نے پابندیوں کی اتنی انتہا کر دی کہ صدر ٹرمپ نے کھلے عام کہنا شروع کیا کہ رشیا کو وینزویلا سے نکلنا ہوگا، رشین ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف وینزویلا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر روس وینزویلا سے نہیں نکلا تو پھر 2 بار انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، تمام آپشنز اوپن ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کی دھمکی دراصل جنگ کی دھمکی ہوتی ہے۔ Russia has to get out. Just so you understand, all options are open. اسی سال یعنی 2019 میں 2019 میں ہی امریکہ نے وینزویلا پر سب سے سخت پابندیاں بھی لگائیں۔ ان پابندیوں میں، ان سینکشنز میں وینزویلا کی آئل انڈسٹری کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب وینزویلا دنیا میں تیل کے معلوم ذخائر رکھنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے پاس 300 ارب 300 بلین بیرلز سے زائد آئل ریزروز ہیں۔ سعودی عرب کا نمبر بھی اس کے بعد ہی آتا ہے۔ وینزویلا کی 90% انکم آئل ایکسپورٹ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے وینزویلا کی تیل کی پیداوار جو کہ 2008 میں 32 لاکھ بیرل روزانہ تھی، 3.2 ملین بیرلز ڈیلی تھی، وہ 2022 میں 5 سے 10 لاکھ بیرلز روزانہ تک گر چکی ہے۔ یعنی آدھے سے کہیں زیادہ آئل ریونیو ان سٹیٹس کے مطابق وینزویلا کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ 2020 میں 2020 میں امریکہ نے ایک بڑا سنگین قدم بھی اٹھایا، وہ یہ کہ پریزیڈنٹ نکولس مدروف کے سر کی قیمت 1.5 کروڑ 15 ملین ڈالرز مقرر کر دی۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ کولمبیا کے باغیوں کے ساتھ مل کر امریکہ میں کوکین سپلائی کرتے ہیں۔ اس کارروائی کا پری ٹیکسٹ ظاہر ہے روس کو ملٹری بیسز دینا بھی تھا۔ دونوں باتیں درست تھیں۔ امریکی بیک یارڈ میں ساتھیوں رشین ٹرائی اینگل پر پابندیوں کا سلسلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد بھی جاری رہا۔ ان کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن آئے، انہوں نے کیوبا اور وینزویلا پر ٹرمپ دور کی لگائی گئی پابندیاں، زیادہ تر پابندیاں ان کو برقرار رکھا اور نئی سینکشنز بھی لگاتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس ٹرائی اینگل کے تیسرے کنارے نکاراگوا کو بھی خوب ٹارگٹ کیا۔ مئی 2024 میں 2024 میں نکاراگوا پر ہیومن سمگلنگ نیٹ ورک کے الزامات کے تحت پابندیاں لگائی گئیں۔ نکاراگوا سے منسلک کئی دوسرے اہم ترین لوگوں پر بھی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن ساتھ میں نکاراگوا میں پولیس کی تربیت کے لیے قائم ایک رشین ٹریننگ سینٹر پر بھی سینکشنز لگا دی گئیں۔ کہا گیا کہ اس سینٹر میں بیٹھے رشینز ایکسپرٹس جو ہیں، یہ دراصل نکاراگوا کی حکومت کے سیاسی مخالفین کو کچلنے میں پولیس کی مدد کر رہے ہیں، جیسا کہ پرامن مظاہرین پر فائرنگ کرنے اور ماورائے عدالت قتل کرنے کے جو الزامات ہیں ان میں بھی رشینز کو ملوث کیا گیا، اور ان جیسے کئی دوسرے الزامات لگائے گئے اور سینکشنز کو سخت کیا گیا۔ مختصر یہ کہ امریکہ نے رشین ٹرائی اینگل کو اپنے بیک یارڈ میں، اپنے ساؤتھ میں رشین ٹرائی اینگل کو نان ملٹری طریقوں سے توڑنے کی اب تک بھرپور کوششیں کر لی ہیں، مگر نکاراگوا، کیوبا اور وینزویلا کریملن یعنی رشین اڈے ختم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ مطلب روس کی امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کنٹینمنٹ پالیسی بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے۔ فی الحال بہت کم تعداد میں رشین فورسز ان تینوں ممالک کی بیسز پر موجود ہیں۔ کوئی باقاعدہ سرکاری ملٹری بیس یا بھاری ہتھیار جیسا کہ میزائل وغیرہ ابھی ان ملکوں میں نصب نہیں کیے گئے۔ اس لیے امریکہ بھی فی الحال طاقت کا بھرپور استعمال کرنے کے بجائے اکنامک سینکشن سے ہی کام چلا رہا ہے۔
दोनों ममालिक रशिया और अमेरिका इस मामले में बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन आग सुलग तो रही है और किसी भी वक्त अलाव बन सकती है, जिसकी एक वजह है 2 सदियों पीछे का मनरो डॉक्ट्राइन। हमने आपको हिस्ट्री ऑफ अमेरिका की इस एपिसोड में मनरो डॉक्ट्राइन के बारे में तफसील से बताया था। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक किसी भी बैरूनी ताकत का शुमाली या जनूबी अमेरिका में मिलिटरीली दाखिल होना दरअसल अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग होगा। उसे रोकने के लिए अगर अमेरिका को ताकत भी इस्तेमाल करना पड़ी तो वो करेगा। इसका एक मुजाहरा कोल्ड वॉर में दुनिया देख भी चुकी है। 1962 में 1962 में जब सोवियत रूस ने क्यूबा में एटॉमिक मिसाइल्स नस्ब करने की कोशिश की थी तो अमेरिका में कोहराम मच गया था। अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के हुक्म पर अमेरिकन नेवी ने क्यूबा का घेराव कर लिया था। इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया था कि एटमी जंग बस होते होते रह गई थी। दोनों तरफ समझदार लीडर्स मौजूद थे, एक तरफ कैनेडी और एक तरफ खुरुश्चेव। अमेरिका और सोवियत रूस ने एक एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। मॉस्को ने क्यूबा में अपने मिसाइल अड्डे कायम करने का इरादा तर्क कर दिया था, मिसाइल नस्ब नहीं किए थे, और वाशिंगटन ने भी तुर्की से यानी रशिया के साउथ से अपने एटॉमिक वेपन्स हटा लिए थे। मनरो डॉक्ट्राइन अमेरिका ने बचा ली और सोवियत रूस ने भी अपने साउथ में अमेरिकन मिलिट्री को एक कदम पीछे हटा दिया। अगर आने वाले बरसों में प्रेसिडेंट पुतिन अमेरिकी इन्फ्लुएंस के साउथ और नॉर्थ अमेरिकन रीजन में किसी भी जगह मिलिट्री बेसिस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, खुसूसन इस ट्राइएंगल के तीनों मुल्कों में, तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल क्राइसिस लाजमी पैदा होगा। अगर अमेरिका इस क्राइसिस से बचना चाहता है और दुनिया को बचाना चाहता है तो उसको भी रशिया और चीन के गिर्द अपनी मिलिट्री बेसिस ख़त्म करना होगी, इन्हें पीछे ले जाना होगा। वरना किसी न किसी दिन चाइना या रूस में से कोई ना कोई अमेरिकन बैकयार्ड में, साउथ में या नॉर्थ में बेसिस बनाएगा और दुनिया एक नई जंग की तरफ चली जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आज की ग्रेट गेम के एक एंगल को जाहिर कर रही है। हम इससे पहले चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान सुपर पावर स्टेटस के लिए होने वाली द ग्रेट गेम की द ग्रेट स्टोरी दिखा चुके हैं। ये तीनों ममालिक कैसे एक दूसरे के सीक्रेट्स चोरी करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी वॉर्स लड़ते हैं, कैसे इनके जासूस एक दूसरे को जहर पिलाते हैं, जहर देते हैं, और स्पेस में इन तीनों ममालिक के दरमियान क्या खेल खेला जा रहा है, ये सब कुछ आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए तारीख की 2 शानदार किताबों यूटोपिया और 1984 पर हमारी डॉक्यूमेंट्रीज।